اتنے میں دو مسلح گارڈ آئے، ایک نے دروازے کا قفل کھولا اور باہر ہی رکا رہا، دوسرا اندر آیا۔ اس نے چائے سے بھرے ہوئے 2 مگ ہمارے حوالے کیے، چائے کے ساتھ کھانے کے لیے ڈبل روٹی اور 2 ٹکڑے بھی تھے۔ پھر اس نے چاولوں کا ڈول اور لالٹین اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا اور فرانسیسی میں مجھ سے کہنے لگا، رفع حاجت کی ضرورت ہو تو ساتھ چلو۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے لپک کر میرے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی۔ پہلے گارڈ کے ہاتھ میں ٹامی گن تھی۔ اس نے لوہے کے دروازے میں باہری قفل ڈالا اور دوسرے گارڈ کے ساتھ مل کر مجھے ایک بار پھر اس حصے میں لے گیا جہاں دوسرے قیدی رکھے گئے تھے۔ جیل کے احاطے میں ایک نل لگا تھا، اس کے ساتھ ہی 2 رویا 3 بیت الخلا تھے۔ میں نے نل کے پاس پہنچ کر اطمینان سے ہاتھ منہ دھویا۔ کچھ جان میں جان آئی۔ زبان اور ہونٹوں کی سوجن بھی کچھ کم ہو چکی تھی، تاہم بولنے میں بڑی دقت تھی۔ جلدی جلدی ہوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر واپس اسی کال کوٹری میں جا رہا تھا کہ قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ جان کلاز اور ماترو اسی جانب آتے دکھائی دیے۔ ہماری نظریں ملی اور چشم زدن میں وہ دونوں مجھ سے لپٹے ہوئے تھے۔ انہیں سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ جان کلاز غم زدہ تھا اور ماترو کی خوبصورت معصوم آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ ہمیں آپس میں باتیں کرنے کا موقع دیے بغیر محافظوں نے جدا کر دیا۔ کوٹری میں واپس آیا تو اینٹونیو وہاں نہ تھا۔ آدھے گھنٹے بعد معلوم ہوا کہ اسے گورنر کی عدالت میں لے جایا گیا ہے۔ غالباً اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جا رہا تھا۔ میں نے محافظ سے کہا وہ مجھے پولیس چیف کے پاس لے چلے، میں اس سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ پولیس چیف اینٹونیو کے ساتھ ہی گورنر کے آفس گیا ہے، دوپہر کے بعد ان کے واپس آنے کی توقع ہے۔ قید تنہائی میں پہلے بھی کوڑیوں کے جزیرے میں کاٹ چکا تھا، زندگی کی کچھ امید وہاں بھی نہ تھی، اور یہاں کوراکاؤ کی اس پھانسی کی کوٹری میں بھی زیادہ پر امید نہ تھا۔ یہ طے تھا کہ اگر مسٹر بوین میری وکالت کا فرض ادا کرنے میں ناکام رہا یا سان فرنینڈو سے نہ آ سکے تو اس سے آگے سوچنے کی ہمت مجھ میں نہ تھی۔ دوپہر تک چت لیٹا چھت کی طرف دیکھتا رہا، سونے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ جی چاہتا تھا جو کچھ ہونا ہے وہ جلد ہو جائے۔ انتظار اور امید کی یہ کیفیت ہر لحظہ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ 2 مسلح سیاہ فام گارڈ کوٹری کے دائیں بائیں مستعدی سے ٹامی گن ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت، حقارت اور غصے کے سوا کچھ نہ تھا۔ 1-2 بار میں نے ان سے وقت دریافت کیا اور جواب میں جھڑکیاں سن کر خاموش ہو گیا۔ کوٹری میں پینے کا پانی نہ تھا۔ پانی کی فرمائش پر وہ یوں انجان بن گئے جیسے میری بات سمجھتے ہی نہیں۔ بارہا اشارے سے بتایا کہ پیاس کے باعث مرا جاتا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دو، مگر وہ پتھر کے بے جان مجسموں کی مانند اپنی جگہ کھڑے رہے اور میں بھونکتا رہا، بلکتا رہا، چلاتا رہا۔ دوپہر کیا سپہر بھی بیت گئی۔ اینٹونیو ابھی تک واپس نہ آیا۔ کیا معلوم انہوں نے اسے لے جا کر پھانسی پر ہی لٹکا دیا ہو۔ اس تصور سے بدن میں تھر تھر ہی چھوٹ گئی۔ سورج چھپنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ آ گیا۔ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ سرخ تھیں، داڑھی اور مونچھوں کے بال اکھڑے اور موٹے موٹے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ محافظوں نے اسے ہتھکڑی اور بیڑی سمیت اندر دھکیل دیا۔ مجھے دیکھ کر اینٹونیو کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ سیدھا اس گوشے میں گیا جہاں اس کا کمبل بچھا تھا۔ کمبل کے سرہانے کی جانب اندر ہاتھ ڈال کر اس نے اپنا تھیلا برآمد کیا۔ اس میں سے 2 پتے نکال کر ایک اپنے منہ میں دبایا، دوسرا میری طرف پھینکا۔ میں نے انکار میں گردن ہلا دی۔ اس مرتبہ اس نے برا نہ مانا اور پتا اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیا۔ پھر اس نے انگلیوں کے اشارے سے بتایا کہ آج سے تقریباً 3 روز بعد سورج نکلنے سے 15 منٹ پہلے اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ گورنر نے رحم کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے، لیکن خوفزدہ ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میرے آدمی موقع کی طاق میں ہیں اور انہوں نے اپنے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ وہ اپنے لیڈر کو ہر قیمت پر آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی شام اینٹونیو سے ملنے کے لیے 3 آدمی آئے۔ ان میں سے ایک نے پادریوں کا سا لباس پہن رکھا تھا اور دائیں ہاتھ میں بائبل اور بائیں ہاتھ میں سلیب۔ دوسرے 2 آدمی شاید اس کے نائب تھے۔ انہوں نے سیاہ کپڑے پہنے تھے۔ محافظوں نے انہیں کوٹری میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ اندر آ کر انہوں نے بائبل پڑھنا شروع کر دی اور پادری نے ادھر ادھر چور نگاہوں سے دیکھنے کے بعد شستہ فرانسیسی میں مجھ سے کہا، موسیو پپلن خاموشی سے میری بات سنیے۔ ہم اینٹونیو کے آدمی ہیں اور اس نے بتایا کہ آپ فرار ہونا پسند کریں گے۔ یقین کیجئے موسیو، اگر اس کوٹری سے نہ نکلے تو یہ لوگ آپ کو پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ یہاں سیاہ فام باشندوں کی کثرت ہے اور چونکہ ان کی برادری کا ایک آدمی آپ کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے، اس لیے وہ بہت مشتعل ہیں۔ آج بھی انہوں نے گورنر کی رہائش گاہ کے سامنے زبردست مظاہرہ کیا۔ قاتل کو کھلے میدان میں پھانسی دے دی جائے ورنہ وہ بغاوت کر دیں گے۔ ان حالات میں آپ کا بچ نکلنا ممکن ہی نہیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے ان سیاہ فام محافظوں اور جیل کے دوسرے پہرے داروں کو رشوت دے کر اس بات پر رضامند کیا ہے کہ وہ رات کے سناٹے میں صرف اینٹونیو کو نکال لے جانے کی اجازت دے دیں گے۔ اس مقصد کے لیے ہماری جانب سے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے جن کی مدد سے فرار ہونے کا عمل آسانی سے انجام پایا جائے گا۔ اینٹونیو کے ساتھ آپ بھی نکل سکیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں پھانسی پر لٹک کر مرنے کے بجائے
محافظوں کی گولی کھا کر مرنا پسند کروں گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے اور کہنے لگے آپ بہادر آدمی ہیں موسیو پیپلن، میں نے آپ کے کارنامے آپ کی ساتھیوں کی زبانی سنے ہیں، کاش ہم ان دونوں کو بھی چھڑا لیتے، تاہم آپ ان کی فکر نہ کریں، چند دن بعد ان کو بہرحال رہا کر دیا جائے گا۔ ان کے لیے کوئی پیغام دینا ہو تو دے دیجئے، میں انہیں پہنچا دوں گا۔ مجھے ابھی اس بحث میں کئی اور قیدیوں سے ملنا ہے۔ میرے پاس کوئی پیغام اس کے سوا نہ تھا کہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میری آواز بھر آ گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ پادری نے اپنے لبادے کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا پستول میرے حوالے کیا۔ یہ خودکار ہتھیار ہے موسیو، اس میں 6 گولیاں ہیں، آپ اسے بے دھڑک استعمال کریں، اپنی جان بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کا اختیار ہے۔ وہ یہ باتیں کرتا رہا اور اس کے دوسرے ساتھی اونچی آواز میں بائبل پڑھتے رہے۔ پادری نے ہمیں 2 چابیاں بھی دیں جن کی مدد سے میں اپنی اور اینٹونیو کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اینٹونیو چپ چاپ بیٹھا جگالی کرتا رہا۔ مجھے حیرت تھی، یہ شخص کچھ اور نہیں کھاتا، اس کے باوجود خاصا قویل ہیکل نظر آتا ہے۔ اس نے مجھے اشاروں سے بتایا کہ بس رہائی میں چند گھنٹے باقی ہیں۔ رات کو پھر وہی ابلے ہوئے نمکین چاول اور پانی کی طرح پتلا شوربہ ایک گارڈ لالٹین روشن کر کے لے آیا اور دوسرے نے مٹی کی سرائی بھر کر ہمارے پاس رکھ دی۔ اس کے بعد چائے کا ایک پیالہ بھی عنایت ہوا۔ سیاہ فام پہرےدار کا یہ رویہ میرے ساتھ ویسے ہی درست تھا، لیکن اینٹونیو کے ہر حکم کی وہ تعمیل کرتا۔ اس نے انہیں سگار لانے کے لیے کہا، وہ سگار لے آئے۔ اس کے بعد اس نے اپنا پرانا کمبل پرے پھینک دیا اور ہسپانوی زبان میں نہ جانے کیا کہا۔ چند لمحوں بعد نیا کمبل دے دیا گیا۔ جب پہرے دار اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو اینٹونیو نے اٹھ کر بپرے ہوئے چیتے کی مانند کوٹری میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ ہر بار وہ رک کر میری طرف دیکھتا، کچھ سوچتا، پھر ٹہلنے لگتا۔ 1-1.5 گھنٹے تک وہ اسی طرح ٹہلتا رہا۔ اس کے بعد اپنے کمبل پر بیٹھ گیا، تھیلے میں سے کوکین کا نیا پتا نکال کر جبڑے میں دبایا اور جگالی کرنے لگا۔ میں نے اندازہ کیا کہ اب شام کے 7 بجے ہوں گے۔ باہر سناٹا تھا، دور کہیں سے کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ باہر شاید ہوا تیز ہو گئی تھی کیونکہ صحن میں لگے ہوئے درختوں کی شاخیں شور پیدا کر رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ دماغ نیند سے بوجھل ہونے لگا ہے، لیکن آنکھیں کسی طرح بند نہیں ہوتی۔ یقیناً یہ اس کوکین کے پتے کا اثر تھا جو میں نے گزشتہ روز کھایا تھا۔ خیال آیا کہ آج رات ہی ہمیں بھاگ نکلنا ہے تو نیند ہرگز نہیں آنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ عین فرار کے موقع پر نیند سے میرا برا حال ہو۔ یہ سوچ کر اینٹونیو سے پتا طلب کیا۔ اس نے فوراً تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑا پتا نکالا، آدھا توڑ کر میرے حوالے کیا، پھر اشارے سے سمجھایا کہ اسے چباتا رہوں اور ایک پیک کم از کم نگلوں تاکہ اعصاب سو نہ جائیں اور میں حسب ضرورت چل پھر سکوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ کوکین کا پتا چبانے میں لطف تو آیا، لیکن ہونٹ اور زبان پھر سے سوج گئے۔ میں بولنے اور بات کرنے سے عاری ہو گیا، لیکن اس میں نقصان ہی کیا تھا؟ یہاں میری سننے والا کون تھا؟ اکلوتے روشن دان سے چاندنی جھانکنے لگی۔ شاید یہ 14ویں رات ہوگی۔ 9:30 بجے چاند روشن دان کے بالکل اوپر آ گیا۔ روشن دان کی سیاہ فولادی سلاخوں میں سے میں اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ کوکین کے نشے کا اثر تھا کہ چند لمحوں بعد مجھے ایک کے بجائے آسمان پر 2 چاند دکھائی دینے لگے، پھر 2 سے 3، 3 سے 4، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ گھبرا کر میں نے بار بار آنکھیں بند کی، کھولی، لیکن ہر بار چاند کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ تب میں نے اینٹونیو کو چاند کی طرف متوجہ کیا۔ اسے چاند یا چاندنی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ پہلے تو وہ بالکل نہ سمجھا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن جب سمجھ گیا تو ہنس کر دوہرا ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے تو ایک ہی چاند دکھائی دے رہا ہے اور مجھے چاہیے کہ اٹھ کر پانی پیوں۔ میں نے پانی پیا، لیکن وہ کیفیت قائم رہی۔ میں نے منہ پھیر لیا اور دیوار کی طرف مڑ کر آنکھیں بند کر لی۔ خدا جانے اس میں کتنی دیر گزری، 1 گھنٹہ، 1 رات یا 1 صدی۔ ہوش آیا تو چاندنی غائب تھی، اس کی جگہ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ بارش کا پانی اگر بوچھاڑ کی صورت میں روشن دان سے نہ آتا تو میں اسے بھی کوکین کا اثر خیال کرتا، لیکن نہیں۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے، بجلی کڑک رہی تھی اور دھواں دھار مینا برس رہا تھا۔ اینٹونیو اٹھ کر میرے قریب آیا۔ اس نے اسپینش زبان میں ایک لفظ ایسا کہا جس کا مطلب میں سمجھتا تھا، لسٹو، مطلب کہ میں تیار ہوں۔ اس نے سلاخوں سے باہر جھانکا۔ دونوں مسلح محافظ نہ جانے کہاں پناہ لیے ہوئے تھے، یا وہ جان بوجھ کر چلے گئے تھے۔ اینٹونیو نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے۔ میں نے چابی نکال کر اس کی ہتھکڑیاں کھولی، پھر بیڑیاں کھولی۔ اس کے بعد اس نے مجھے زنجیروں سے آزاد کیا۔ ٹین کی چھتوں پر بارش کا پانی اس زور سے پڑ رہا تھا جیسے کسی بڑے کارخانے میں دیو پڑ کر مشینیں چلتی ہیں۔ اینٹونیو نے آزاد ہو کر دروازہ ٹٹولا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ دروازہ فوراً کھل گیا۔ اس سے 3 فٹ کے فاصلے پر دوسرا دروازہ تھا
اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں بھاری قفل پڑا ہے۔ یہ دروازہ لوہے کی 1.25 انچ موٹی سلاخ سے بنایا گیا تھا۔ 2 سلاخوں کے درمیان کوئی 5 انچ کا فاصلہ تھا۔ اینٹونیو نے اپنے اسی تھیلے میں ہاتھ ڈالا۔ میں نے دل میں اسے گالی دی کہ اس نازک موقع پر بھی اس حرامی کو نشے کی سوجھ رہی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے فولاد کی ایک چھوٹی اور بالکل نئی ریتی نکال لی۔ یہ ریتی غالباً اسے پادری نے ہی دی تھی۔ حیرت انگیز سرعت اور قوت سے اینٹونیو نے ایک سلاخ پر ریتی رگڑنی شروع کر دی۔ 15 منٹ کے اندر اندر اس نے سلاخ کاٹ ڈالی، لیکن اب بھی ہم اس میں سے نکل نہ سکتے تھے۔ چنانچہ اس نے دوسری سلاخ کاٹنے کا مجھے اشارہ کیا۔ 15 منٹ بعد میں نے بھی ریتی چلائی اور سلاخ اوپر سے نیچے تک کاٹ ڈالی۔ اب تو اینٹونیو نے ریتی سنبھالی اور پہلے والی سلاخ کی اوپری جوڑ پر ہاتھ چلانا شروع کیا۔ یہ کام ایسا مشقت طلب تھا کہ آدھے پونے گھنٹے ہی میں سردی کے باوجود ہم پسینہ پسینہ ہو گئے۔ بارش اسی رفتار سے ہو رہی تھی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک نے ہمیں اچھا سہارا دیا۔ سلاخوں پر ریتی رگڑنے کی آواز اس بے پناہ شور نے جذب کر لی تھی۔ کوٹری سے باہر نکلنے کا وہ لمحہ ناقابل فراموش ہے۔ اگرچہ پادری کا دیا ہوا پستول میرے ہاتھ میں تھا، لیکن ہر لمحہ یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی چاروں طرف سے ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ ہونے والی ہے، اور جیل کے کونوں قدروں میں چھپے ہوئے سیاہ فام مسلح پہرے دار ہمارا جسم چھلنی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اینٹونیو نے میرا ہاتھ تھاما اور گھپ اندھیرے میں بارش کی بوچھاڑ میں بھاگتے ہوئے ہم صحن میں داخل ہوئے۔ وہاں کوئی نہ تھا، البتہ قیدیوں کی اس بڑی بیرک میں جہاں میرے ساتھی بند تھے، روشن دانوں کے اوپر سے مدھم روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ اینٹونیو کی بصارت حیرت انگیز حد تک تیز تھی، حالانکہ مجھے 10 فٹ سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چیتے کی مانند دبکتا لپکتا مڑتا بل کھاتا مجھے اپنے ساتھ گھسیٹے لیے جاتا تھا۔ آنن فانن جیل کی 7 فٹ اونچی 4 دیواری کے پاس پہنچ کر ہم ایک لمحہ کے لیے رکے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ کر بندر کی طرح جست کی اور دیوار پر چڑھ گیا۔ پھر جھک کر میرا ہاتھ تھاما اور اپنی بے پناہ قوت کے زور پر مجھے بھی اوپر کھینچ لیا۔ جیل والوں نے دیوار پر ٹوٹے ہوئے شیشے جما رکھے تھے۔ دفتن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بائیں ہتھیلی میں خنجر گھونپ دیا گیا ہے۔ ایک نوکیلا شیشہ ہتھیلی کو لہو لہان کر گیا تھا، لیکن اس وقت چیخنے کا موقع تھا نہ کچھ سوچنے سمجھنے کا۔ ادھر اینٹونیو نے پرلی طرف چھلانگ لگائی، ادھر میں نے اس کی پیروی کی۔ پرلی طرف بارش کا پانی جمع تھا، میں اس پانی اور کیچڑ میں منہ کے بل گرا اور آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سے اڑنے لگی۔ اینٹونیو نے پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ ہم دونوں تیزی سے اس موسلادھار بارش میں ایک طرف بھاگنے لگے۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میرا ساتھی کدھر جا رہا ہے۔ میں اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ بہت جلد معلوم ہوا کہ ہم کوراکاؤ گاؤں میں سے گزر رہے ہیں۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا، آسمان پر مسلسل بجلی چمک رہی تھی۔ اینٹونیو تمام راستوں سے خوب واقف تھا۔ وہ تیز رفتاری سے لگڑ بھگے کی مانند اچھلتا کودتا مسلسل دوڑ رہا تھا۔ گاؤں کی گلیاں پتلی کچی اور ٹیڑھی تھیں، جا بجا بارش کا پانی کھڑا تھا، کہیں کہیں ٹخنوں دلدل تھی۔ میرا خیال تھا کہ اینٹونیو کے ساتھی جیل سے نکلتے ہی ہماری مدد اور رہنمائی کو موجود ہوں گے، لیکن کوئی بھی وہاں نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اینٹونیو کے ساتھیوں کو یہ اندازہ نہ تھا کہ ہم آج رات ہی کو فرار ہو جائیں گے۔ دوڑتے دوڑتے اینٹونیو نے اپنے تھیلے میں سے کوکین کا پتا نکال کر مجھے دیا اور میں نے اسے منہ میں رکھ لیا۔ اس کی تاثیر عجیب تھی۔ جو ہی اس کا کسیلا عرق حلق سے اترا، جسم میں ایک نئی چستی اور قوت بھر گئی۔ میری پہلے کی خستہ حالت یکلخت دور ہو گئی۔ اب میں بھی دنیا اور مافیا سے بے پرواہ، کسی قسم کے خطرے سے بے نیاز، دیوانہ وار اینٹونیو کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ اب یاد آتا ہے کہ ہم ساری رات اسی طرح دوڑتے رہے اور 1 منٹ کے لیے بھی آرام نہ کیا۔ بارش اسی طرح ہوتی رہی۔ کوراکاؤ کا گاؤں بہت پیچھے رہ گیا تھا اور نہ جانے ہم کس کس آبادی اور کون کون سے علاقوں سے گزر کر اب ایک گھنے جنگل کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ تھکن کا احساس ناپید تھا، بلکہ جی چاہتا تھا کہ زندگی بھر اسی طرح دوڑتے رہوں۔ اس بھیانک رات کی یہ مہم مرتے دم تک یاد رہے گی۔ جنگل سے نکل کر ایک پہاڑی راستے میں داخل ہوئے۔ آہستہ آہستہ بارش تھمنے لگی اور مشرق کی جانب سے صبح کے اجالے کی سنہری لکیر افق پر نظر آنے لگی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہمارے سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ یہ جزیرے کا جنوبی ساحل تھا۔ کنارے کے ساتھ ساتھ ماہی گیروں کی جھونپڑیاں دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور پانی میں بہت سی چھوٹی بڑی بادبانی کشتیاں، اسٹیمر اور لانچیں کھڑی دکھائی دے رہی تھیں۔ اینٹونیو مجھے انہی جھونپڑی میں سے ایک کے اندر لے گیا۔ اس میں اندھیرا تھا، لیکن یہ جاننے میں کوئی دقت نہ ہوئی کہ وہاں چند آدمی موجود ہیں اور گہری نیند سو رہے ہیں۔ کم از کم 2 آدمیوں کے خراٹوں کی آواز جھونپڑی میں گونج رہی تھی۔ اینٹونیو نے جاتے ہی اپنی زبان میں زور زور سے کچھ کہا، غالباً گالیاں دی ہوں گی۔ ان گالیوں کا اچھا نتیجہ برآمد ہوا، سونے والے جاگ گئے۔ ایک نے شاید اینٹونیو کی آواز پہچان کر ٹارچ روشن کی، پھر وہ اسے دیکھ کر ہیبت زدہ ہو کر سجدے میں گر گیا۔ اینٹونیو نے پھر غرا کر کچھ کہا اور ایک آدمی کے سر پر لات ماری۔ وہ الٹ کر اوندھے منہ گر گیا۔ میں نے دیکھا باقی 3 تھر تھر کانپ رہے ہیں، جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ 10 منٹ بعد ہم اینٹونیو کے ان آدمیوں کی مائیت میں ایک بار پھر ساحل کی طرف جا رہے تھے۔ ایک بڑی موٹر لانچ میں ہمیں سوار کیا گیا۔ اس کا انجن سٹارٹ ہوا اور لانچ تیزی سے سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی شمال کی جانب چلنے لگی۔
اینٹونیو اپنے آدمیوں سے نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہا تھا، وہ سب غور اور ادب سے سنتے رہے اور بار بار احترام میں گردن ہلاتے رہے۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے انہیں شاید میرے بارے میں ان تمام باتوں سے آگاہ کیا جو اس کے علم میں تھیں۔ میں بتوں کی طرح چپ چاپ اس شاندار لانچ کے اندر بنے ہوئے کیبن میں بیٹھا باری باری سب کی صورتیں دیکھ رہا تھا۔ سورج نکلنے کے چند منٹ بعد ہماری لانچ ایک خوبصورت جزیرے پر آ کر رکی۔ میرے اندازے کے مطابق ہم نے سمندر میں 2 گھنٹے سفر کیا تھا۔ اس وقت تک سورج خاصا بلند ہو چکا تھا۔ اس تمام سفر میں ہم نے کوکین کے پتوں کے سوا کچھ نہ کھایا۔ سچ تو یہ ہے کہ پیاس لگی نہ بھوک مجھے برابر جان کلاس اور ماترو کی یاد ستاتی رہی۔ جب ہم اس ننھے سے حسین جزیرے پر اترے تو ہر شے سنہری تیز اور گرم دھوپ میں نہائی ہوئی تھی۔ سفر کے دوران ہی میں ہمارے کپڑے خشک ہو چکے تھے، لیکن کیچڑ اور دلدل کے باعث حلیہ ایسا تھا کہ جو دیکھتا وہ ڈر جاتا۔ میرے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں گہرا زخم آیا تھا، لیکن اب اس کا خون اچھی طرح جم چکا تھا اور اس میں کوئی درد یا تکلیف بھی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ اس جزیرے کا نام ریو ہاچا ہے اور یہیں سے پولیس نے گھیرا ڈال کر اینٹونیو کو گرفتار کیا تھا۔ یہ جزیرہ دراصل اسی کی ملکیت ہے۔ جو ہی موٹر لانچ سے اتر کر ہم ساحل پر آئے، بہت سے ماہی گیروں اور دوسرے آدمیوں نے ہمیں گھیر لیا۔ اینٹونیو کو سب دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئے۔ بعض لوگوں نے رقص کرنا شروع کر دیا اور اینٹونیو کو کندھوں پر اٹھا لیا، جلوس کی صورت میں دوڑنے لگے۔ میں ان 4 آدمیوں کے حلقے میں تھا جو موٹر لانچ سے ہمیں یہاں لائے تھے۔ حیران تھا کہ اتنے آدمیوں کی موجودگی میں پولیس نے اینٹونیو کو کیسے پکڑا ہوگا۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ پولیس نے یکا یکی اس مکان کا گھیرا لے لیا تھا جس میں اتفاق سے اینٹونیو تنہا آرام کر رہا تھا اور اس کے ساتھی مختلف مہموں پر گئے ہوئے تھے۔ ایک بڑی سی عمارت میں ہمیں لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل، ابلی ہوئی مچھلیوں اور گوشت کے ٹکڑے ہمارے سامنے رکھ دیے گئے۔ خوب پیٹ بھر کر کھایا اور محسوس ہوا کہ کوکین کا یہ اثر بھی نرالا ہے۔ اول تو بھوک لگتی ہی نہیں اور آدمی کھانے بیٹھ جائے تو کھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ اینٹونیو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد اس کمرے میں آیا جہاں مجھے رکھا گیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ اس کی داڑھی غائب، سر کے بال بھی تراش دیے گئے تھے، لمبے ناخن کٹے ہوئے اور لباس صاف ستھرا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت بدن کا طاقتور جوان آدمی تھا اور اپنے گروہ کی سرداری کے ہر طرح سے لائق تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ہنسا اور اپنے آدمیوں سے کچھ کہا۔ مجھے بتایا گیا کہ میں چاہوں تو غسل وغیرہ کر کے نئے کپڑے پہن سکتا ہوں، مگر مجھے اس وقت نیند آ رہی تھی، لیکن میں نہانے کے لیے تیار تھا۔ 2 آدمی مجھے غسل خانے میں لے گئے جہاں صابن، تولیہ، آئینہ سب کچھ موجود تھا۔ مجھے مقامی باشندوں کا سا لباس بھی پہننے کو دیا۔ میں نے کہا میری ہتھیلی پر گہرا زخم ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ چند لمحوں بعد ایک سیاہ فام آدمی ہاتھ میں تھیلا اٹھائے ہوئے آیا۔ اس نے میرے زخم کا معائنہ کیا اور اشارے سے بتایا کہ گھبرانے کی بات نہیں، معمولی زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے عجیب عجیب رنگوں کی ڈبیاں برآمد کی، ان میں نہایت بدبودار مرہم تھا۔ زخم پر 2-3 قسموں کا مرہم باری باری لگا کر اس نے اوپر ایک زرد رنگ کا پتا رکھا، پھر دھجیاں سی باندھ دی۔ شام ہوئی تو وہ آدمی نمودار ہوا جو پادری کا بھیس بدل کر کورا کاؤ جیل میں آیا تھا۔ اس کا دیا ہوا پستول اب بھی میرے پاس تھا۔ میں اسے دیکھ کر ایسے خوش ہوا جیسے کوئی پرانا دوست مل گیا ہو۔ وجہ یہ تھی کہ وہ روانی سے فرانسیسی بول سکتا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوا، گرم جوشی سے مصافحہ کر کے بولا، میں آپ کو رہائی کی مبارکباد دیتا ہوں موسیو پیپلن، لیکن یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اینٹونیو سے سبھی ڈرتے ہیں اور کورا کاؤ کی برٹش حکومت کو اچھی طرح اس کی قوت کا اندازہ ہے۔ وہ اسے پھانسی پر کبھی لٹکا ہی نہیں سکتے، لیکن محض اپنے وقار کی نمائش کے لیے گورنر نے اسے موت کی سزا سنائی تھی۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ خود جیل والوں کے اشارے پر ہم نے اینٹونیو کی رہائی کے انتظامات کیے تھے۔ گورنر نے درپردہ انہیں ہدایت جاری کی تھی کہ اینٹونیو اور موسیو پیپلن کو جیل سے بھاگنے کا موقع دیا جائے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اینٹونیو کے ساتھ ہی آپ کو رکھا گیا، ورنہ وہاں کے سیاہ فام باشندے آپ کے بے حد خلاف تھے، اور اگر برٹش حکومت آپ کو رہا کر بھی دیتی تو کوئی نہ کوئی سیاہ فام مشتعل ہو کر آپ کو ضرور ٹھکانے لگا دیتا۔ بہرحال اب آپ فرمائیے کیا ارادے ہیں؟ کیا مجھے یہاں سے کہیں اور جانا ہوگا؟ میں نے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ میرے دونوں ساتھی جان کلاس اور ماترو کسی طرح یہاں آ جائیں؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، موسیو، انہیں ان کے حال پر چھوڑیے، فی الحال آپ اپنی فکر کیجیے۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور یکایک میری چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ اندر ہی اندر ایک نامعلوم خطرے کا خدشہ ذہن میں منڈلاتا ہوا نظر آیا۔ مجھے اس شخص کی باتیں بڑی پراسرار لگ رہی تھیں۔ یاد آیا کہ کورا کاؤ جیل میں جب اپنے ساتھیوں سمیت آیا تھا تو اس نے کچھ اور باتیں کی تھیں، اب یہ کچھ اور کہتا ہے۔ آخر ان میں صحیح اور غلط کیا ہے؟ میں بہرحال ان وحشیوں کے پھندے میں گرفتار تھا اور یہ ہرگز مناسب نہ تھا کہ انہیں اپنا دشمن بنا کر مزید آفتیں مول لوں۔ جن لوگوں سے برطانوی حکومت بھی خوف کھاتی ہو، ان کے سامنے میری حیثیت ہی کیا تھی؟ اگر چاہیں تو چونٹی کی طرح مجھے پاؤں سے مسل ڈالیں۔ میں اسی غور و فکر میں ڈوبا ہوا تھا
کہ وہ شاید میری پریشانی بھانپ کر بولا، آپ جانتے ہیں موسیو پیپلن، اینٹونیو کا دھندا کیا ہے؟ دن رات جان ہتھیلی پر رہتی ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اروبا آئی لینڈ میں ہے اور وہاں وہ صرف انتہائی قابل اعتماد ساتھیوں کو جانے کی اجازت دیتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں آپ کی منزل مقصود کیا ہے، میں صرف یہی کہوں گا کہ اگر آپ اینٹونیو کے گروہ میں شامل ہو جائیں تو مزے میں رہیں گے، ویسے آپ اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ میں خاموش رہا۔ جرائم کی دنیا میں رہ کر جو کچھ دیکھا اور جو کچھ کیا تھا یہ اسی کی سزا تھی۔ اب میں اینٹونیو جیسے قاتل اور بے رحم شخص کے گروہ میں شامل ہو کر پھر اسی تاریک غار میں جا گرتا۔ کیا خبر یہ شخص آج خوش ہے، کل ناراض ہو جائے اور میرا تیا پاچا کر ڈالے۔ وہ خود کہتا ہے کہ اس نے 50-60 قتل کیے ہیں، کیا ایسے شخص کے ساتھ رہنا مناسب ہوگا؟ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اب میں کدھر کا رخ کروں، کہاں پناہ لوں۔ کیا اتفاق تھا کہ پورا کرۂ ارض میرے لیے اجنبی بن چکا تھا۔ ایک بھگوڑے مجرم کے لیے کہیں جائے امان نہ تھی۔ موسیو، کیا آپ تیرنا جانتے ہیں؟ اس نے اچانک مجھ سے پوچھا۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ مطلق سمجھ میں نہ آیا کہ اس غیر متعلقہ سوال سے اس کا کیا مقصد ہے۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تیرنا بے شک مجھے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غوطہ خوری بھی جانتے ہوں گے۔ دوسرا سوال اور بھی عجیب تھا۔ کاش مجھے اس وقت اندازہ ہوتا کہ بظاہر اس بے ضرر سوال کے صحیح جواب میں میرے لیے کس قدر مصیبتیں اور پریشانیاں پوشیدہ ہیں، لیکن یہ قدرت کے وہ اسرار ہیں جن کا جواب انسان کے پاس کبھی نہ ہوا۔ میں نے اپنے مخاطب کو تعجب خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ جی ہاں، اس فن سے بھی کچھ نہ کچھ آگاہ ہوں، فرمائیے کہاں غوطہ لگوائیے گا۔ ایک معنی خیز تبسم اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر نمودار ہوا، آنکھوں کی چمک کچھ اور بڑھ گئی اور وہ مجھے ایسا درندہ دکھائی دینے لگا جو کئی روز کا بھوکا ہو اور جس کے سامنے اچانک شکار آ جائے، ایسا شکار جس میں بچاؤ کی جرت باقی نہ ہو۔ بہت خوب موسیو، بہت خوب، وہ بولا، آپ تو خاصے کام کے آدمی ہیں۔ میرا خیال ہے اینٹونیو یہ سن کر بہت خوش ہوگا۔ ہم آپ کے لیے جلد ایک اچھا کام تلاش کر لیں گے، پھر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ اچھا، آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آرام کیجئے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اس نے گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں پریشان تھا کہ آخر وہ کون سا کام ہے جسے یہ لوگ میرے لیے تلاش کریں گے اور جس کا تعلق غوطہ خوری سے ہو سکتا ہے۔ مجھے کچھ خبر نہیں کب وہ کمرے سے نکلا اور میں نے کب اس سے مصافحہ کیا۔ انتہائی رازدارانہ رویے سے میرے ذہن میں شکوک اور شبہات کی ایک قیامت مچی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے تھکے ہوئے دماغ اور جسم کو سہارا دینے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ دل کی دھڑکن ہر لمحہ تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یکایک بے پناہ پیاس نے مجھے ستانا شروع کیا۔ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ سامنے ایک بے رنگ کے مشروب سے بھری ہوئی ایک بوتل دھری تھی۔ اسے پکڑ کر اس کا کارک کھولا۔ بو سے اندازہ ہوا کہ یہ شراب کی کوئی بوتل ہے۔ دوسرے لمحے میں نے اسے اپنے منہ سے لگا لیا۔ چند گھونٹ پیے تو احساس ہوا نرالا مشروب ہے، خوش ذائقہ اور شیریں۔ بوتل ہاتھ میں لیے میں دوبارہ فرش پر جا بیٹھا اور آہستہ آہستہ پیتا رہا۔ وہ آنکھیں جو تھوڑی دیر پہلے نیند سے نڈھال ہو رہی تھیں، آپ ہی آپ بند ہونے لگیں۔ تن اور اعصاب خود بخود پرسکون ہو گئے۔ میں نے گردن ایک طرف جھکائی اور پھر دنیا و مافیہ سے کچھ خبر نہ رہی۔ صرف یہ احساس زندہ تھا کہ میں نہایت گہری تاریکی میں اترتا جا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی تو اپنے گرد و پیش گہری تاریکی کو مسلط پایا۔ کئی بار ہاتھوں کو حرکت دینے کی کوشش کی، بے سود اور بیکار۔ گردن موڑنے کی صحیح بھی لا حاصل تھی۔ رفتہ رفتہ ذہن کی گمشدہ صلاحیتیں واپس آنے لگیں۔ یکایک ایک نئے احساس سے جنم لیا۔ یہ احساس اپنے ہاتھ پیروں کو صاف محسوس کر رہا تھا کہ مضبوط ڈوری سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں۔ اس خوفناک احساس کی قوت پاتے ہی میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز سینے میں گھٹ کر رہ گئی، جیسے چھاتی پر پتھر کی بھاری سل رکھ دی گئی ہو۔ لیکن حقیقت میں وہاں کوئی سل کا وجود نہ تھا۔ البتہ میرے منہ میں کپڑا ضرور ٹھوسا گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نہ بول سکتا تھا نہ چیخ سکتا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ باندھنے والے نے میری ناک کے نتھرے بند نہیں کیے اور سانس لینے کا ایک ذریعہ باقی رہنے دیا۔ اپنے ہوش و حواس کامل اور صحیح حالت میں لانے کے لیے مجھے خاصی جدوجہد سے کام لینا پڑا۔ واقعہ یہ ہے کہ مجھے چھٹی حس نے خطرے کا احساس تو دلا دیا تھا، لیکن یہ احساس ہرگز نہ تھا کہ میں اتنی جلد اس حالت سے دوچار ہو جاؤں گا۔ کم بختوں نے میرے ہاتھ اور بازو پشت کے پیچھے لا کر اس انداز میں باندھے تھے کہ کوشش کے باوجود میں جنبش نہ دے سکتا تھا۔ میرے نیچے موٹی اور خشک گھاس بچھی تھی، اس کے علاوہ کسی اور شے سے میرے پاؤں مس نہ ہوئے۔ میں کہاں پڑا تھا، یہ کون سی جگہ تھی، اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا ناممکن نہ تھا۔ اندھیرا اتنا گھپ کہ جیسے میں پاتال میں پڑا ہوں، روشنی کی کوئی کرن بھی نظر نہ آتی تھی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ زرد رنگ کا مشروب کیا تھا اور وہاں کس مقصد کے لیے رکھا گیا تھا۔ ممکن ہے وہ بوتل میرے لیے ہی رکھی گئی ہو۔ اگر یہ بات ہے تو ان کے ذہن میں پہلے سے میرے بارے میں ایک خاص منصوبہ مرتب ہو چکا تھا۔
मुझे ये भी खबर न थी कि मैं कितने अरसे बेहोश रहा और आया उसी जजीरे पर हूँ या वहां से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया हूँ। पहला ख्याल मैंने ये बांधा कि एंटोनियो या उस मसनूई पादरी से मेरा आमना सामना कभी हो गया तो मैं उन्हें मौत के घाट उतारे बगैर नहीं छोड़ूंगा। ये तसव्वुर खासा दिलखुशकुन था। अगर कत्लो गारत गरी ही अपनी जिंदगी का महवर ठहरा है तो इसमें हर्ज ही क्या है। दफतन कुछ फासले पर एक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे दौड़ता हुआ घोड़ा एकदम रुक गया हो। फिर ये आवाज करीब आती गई। धड़कते दिल के साथ मैंने अपने कानों की पूरी हिस्सियात उस आवाज को पहचानने और सुनने पर लगा दी। फिर चड़चड़ाहट की सी आवाज आई। उसके बाद नूर का एक सैलाब सा अंदर घुस आया। ये सूरज की रोशनी थी जो मान मेरी आंखों पर पड़ी और यूं लगा जैसे मैं अंधा हो गया हूँ। मैंने आंखें मीच ली और गर्दन इस तरह से एक तरफ डाल दी जैसे बेहोश हो गया हूँ। आने वाला बिल्कुल मेरे पास आकर रुका। मैंने डरते डरते चुंदी आंखों से उसे देखा। मेरे सामने एक देव कामत रेड इंडियन खड़ा था। उसका कद 6 फुट 5 इंच के लगभग, चेहरा चौड़ा और उस पर खून झलकता हुआ, खोपड़ी में सुराख कर देने वाली चमकीली आंखें, फूले हुए नथने, मोटे मोटे होंठ, मोटी मजबूत गर्दन जिसकी रगें तनी हुई, पेशानी पर सुर्ख पट्टी बंधी हुई, लंबे और घने सिया बाल दोनों शानों पर और पुश्त पर बिखरे हुए, जिस्म बेहद घटा हुआ और सख्त बाजू, बाजुओं की मछलियों में बेपनाह तड़प, ऊपर का धड़ बरहना, नीचे धड़ पर चुस्त पतलून जिसे चमड़े की कई इंच चौड़ी पेटी से बांधा गया था। उस पेटी में 3 इंच लंबे कारतूस और एक लंबा खंजर भी बंधा था। दाएं हाथ में कीमती 2 नाली बंदूक। उसकी आंखों में मेरे लिए हमदर्दी थी, न नफरत, बल्कि ऐसी खुशी जो गुलाम को देखकर आका को होती है। मुझे होश में पाकर उसके लब खिले और वो हंसा। ये ऐसी हंसी थी जिसमें फातिहाना उनसर तलाश कर लेना कुछ मुश्किल न था। बंदूक हिलाकर उसने दूसरी ठोकर मेरी पसलियों में मारी और मैं अजियत से दोहरा हो गया। उसने हाथ दराज करके मेरे मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा बाहर निकाला और सर के बाल पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया। चंद लम्हे तक वो मेरी आंखों में झांकता रहा, फिर बाल छोड़ दिए और झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से चीखने लगा। शायद वो किसी को बुला रहा था। फौरन ही भागती हुई एक रेड इंडियन लड़की अंदर दाखिल हुई और सीधी मेरी तरफ आई। मर्द ने उसे अपनी जुबान में चंद हिदायत दी जिस पर उसने अमल करना शुरू किया। मर्द बंदूक ताने खड़ा रहा। लड़की ने पहले मेरे दोनों हाथ खोले, फिर गर्दन की रस्सी ढीली की, उसके बाद पांव आजाद किए। जो ही मैंने लड़खड़ाने की कोशिश की, मर्द ने बंदूक मेरी छाती से लगाकर धक्का दिया। मैं गिर पड़ा और हाँफने लगा। लड़की भागी भागी झोंपड़ी के एक गोशे में गई, मट्टी के एक बड़े से प्याले में पानी भर कर लाई। 2 जानों बैठकर उसने पानी का प्याला मेरे लबों से लगाया। पानी पीकर तन बदन में रूह की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने मुस्कुराकर अपनी जुबान में लड़की से कहा, शुक्रिया। वो हंस पड़ी। उसने पानी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, और पियोगे? मैंने नफी में गर्दन हिलाई। मर्द उसी तरह चौकन्ना और होशियार बंदूक थामे खड़ा था। उसके मुंह से कोई लफ्ज न निकला। लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी नजरों में हमदर्दी थी, खुलूस था और मोहब्बत की नरम सी झलक। ऐसी मोहब्बत जो किसी मजबूर और बेबस मर्द को देखकर किसी भी औरत के दिल में पैदा हो जाती है। लड़की 16 बरस की होगी। उसके खुले हुए बाल कमर से भी नीचे लटक रहे थे और उनमें बड़ी नफासत से कंघी की गई थी। उसका कद मेरे बराबर यानी 5 फीट 9 इंच। मर्द की तरह उसने भी पेशानी पर सुर्ख पट्टी बांध रखी थी। उसकी खूबसूरत लंबी गर्दन में नीले पीले सुर्ख रंग के छोटे बड़े पत्थरों के कई हार पड़े थे। उसका रंग तपते हुए तांबे की मानिंद सुर्ख था। रुखसारों की हड्डियां किसी कदर उभरी हुई और आंखें बड़ी बड़ी गहरी सियाह, थोड़ी सख्त और बड़ी, जो उसकी तबीयत के इस्तकलाल को जाहिर करती थी। मर्द की तरह उसका ऊपरी धड़ भी बरहना, निचले धड़ में टखनों तक उसने सुर्ख रंग का कपड़ा लपेट रखा था। मर्द ने मुझे उठने का इशारा किया और इस मर्तबा लड़की ने मुझे सहारा दिया। उसके भरे भरे बाजुओं में बड़ी तवानाई थी। मुझे सहारा देते हुए वो मेरे करीब आ गई। उसका सांस मेरे चेहरे को छूने लगा। ना मालूम मैं कितना अरसा इस तरह बंधा पड़ा रहा था। टखने, बाजू और कलाइयां जख्मी थीं और उनसे खून रिस रहा था। झोपड़ी से बाहर आकर मैं रुका और गिरदो पेश का जायजा लिया। ये एक वीरान और हद नजर तक बेआबो गया इलाका था। जा बजा रेड इंडियन की छोटी बड़ी झोपड़ियां दिखाई दे रही थी। हैरत की बात यह थी कि पूरे इलाके में मौजूद लोगों ने छांव के लिए किसी दरख्त को बाकी न रहने दिया था। सब के सब दरख्त काट डाले थे। खुदा जाने उसमें क्या मसलियत थी। मुमकिन है ईंधन का आसान हुसूल के लिए काम किया गया हो। झोपड़ियों की तादाद ज्यादा से ज्यादा 20-25 तक होगी। बड़ी झोपड़ी में कई कई दरवाजे बनाए गए थे। हर झोपड़ी मखरूती शक्ल की थी। ठीक दोपहर का वक्त था। बादलों से साफ शफाफ आसमान पर सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। मुझे हैरत हुई कि जिस झोपड़ी में मैं महबूस था वो इस तरह बनाई गई थी कि अगर उसके दरवाजे बंद कर दिए जाते तो किरण अंदर दाखिल न हो सकती थी और दिन ही में गुप अंधेरी रात का समय पैदा हो जाता था। पहले मुझे ख्याल हुआ यहाँ हम तीनों अफराद के सिवा कोई और नहीं रहता, मगर जल्द ही ये गलत फहमी दूर हो गई। आहिस्ता आहिस्ता झोपड़ियों में आराम करने वाले रेड इंडियन बाहर निकलकर एक जगह जमा होने लगे।
ان में हर उम्र के अफराद थे, बूढ़े, उधेड़ उम्र, कमसिन, नौजायदा। बाज ने अपने बदन रंग बिरंगे कपड़ों से ढांप रखे थे और बाज बिल्कुल मादरजात बरहना थे। चारों तरफ खड़े थे, उनकी निगाहों में हैरत और दिलचस्पी थी। बाज आदमियों ने मेरे जिस्म को इस तरह टटोला जैसे कसाब ज़िबा करने से पहले गाय को टटोलता है। फिर वो कह मार मार कर हंसने लगे। एक और नौजवान लड़की ने आगे बढ़कर मेरा जिस्म टटोलना चाहा, लेकिन मेरी हमराही लड़की ने दांत पीसकर उसे जोर से धक्का देकर पीछे हटा दिया। फिर अपनी जबान में उसे डांटा। ये डांट बिल्कुल ऐसी थी जैसे वो मुझे अपनी मिल्कियत समझती हो और किसी दूसरी लड़की को मेरा बदन छूने की इजाजत देने के लिए तैयार न हो। इस मर्तबा बुरे फंसे हो मोसियो हेनरी पिपलन, मैंने दिल में कहा, ये लोग तुम्हारी बोटियां नोच नोच कर न खा जाएं तो फिर कहना। जिस लड़की को धक्का दिया गया था वो गीज़ो गज़ब में भरी हुई उठी और खूनख्वार दरिंदे की तरह अपने हरीफ की तरफ झपटी। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे को घूंसे, लाते, थप्पड़ मारने लगे। देखते ही देखते दोनों के चेहरे लहूलुहान थे और कोई भी फरीक हार मानने को तैयार न था। उनके सांस फूल चुके थे, पेट धुनकनी की मानिंद हरकत कर रहे थे। रुखसारों, होठों और गर्दन से खून के फुवारे जारी थे। कभी ऐसा लगता है कि बस हार जीत का फैसला होने ही वाला है। कभी मेरी हमराही लड़की का पल्ला भारी होने लगता, कभी दूसरी लड़की हावी हो जाती। ताज्जुब यह है कि इस खून रेस जंग को सभी दिलचस्पी और शौक से देख रहे थे। किसी ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश न की। जो ही लड़ने वाली लड़कियों में से किसी को ताज़ा जख्म लगता और खून का फवारा उबलता, तमाशाई खुश होकर फलक शगाफ टहकाए लगाते। मेरा ख्याल है इन लड़कियों के पास अगर चाकू या खंजर होते तो इनमें से एक या दोनों बहुत पहले ही हलाक हो चुके होते। 15 मिनट तक ये लड़ाई पूरे जोशो खरोश से जारी रही। अब दोनों के बरहना बदन तेज धूप के बायस पसीने में नहा गए और होठों के किनारे से सफेद सफेद झाग फूट पड़े। यकयक मेरी हमराई लड़की ने एक हौलनाक चीख मारकर अपने सफेद सफेद नोकीले दांत अपनी हरीफ की गर्दन में गाड़ दिए। ऐसा लगता था कि वो उसे कच्चा चबा जाएगी। दूसरी लड़की गर्दन से खून की धार बह निकली। उसने झटका देकर अपने आप को आजाद करा लिया। उसके गीज़ो गज़ब और इश्तियाल की कोई इंतहा न रही। लपक कर उसने अपने पास खड़े हुए आदमी के हाथ से बंदूक छीनी और धाए से अपने हरीफ पर फायर झोंक दिया। दूसरे ही लम्हे एक अधेड़ उम्र का रेड इंडियन अपना बरहना बाजू पकड़कर चिल्ला उठा। गोली उसे जा लगी थी। ये देखकर फायर करने वाली लड़की ने बंदूक फेंक दी। अधेड़ उम्र जख्मी से लिपटकर रोने लगी। यूं इस खून रेज लड़ाई का खात्मा मुमकिन हो सका। जख्मी रेड इंडियन लड़की को अपने साथ लिए एक और झोंपड़ी की तरफ बढ़ गया। मेरी हमराही लड़की ने फातिहाना अंदाज में मेरी जानिब देखा। मैं मुस्कुरा दिया। वहशियों के इस मजमे में एक शख्स चेहरे मोहरे से किसी कदर समझदार और मतीन नजर आता था। वो भी मुझे गौर से देख रहा था। दूसरे रेड इंडियन लोगों की निस्बत उसका लिबास ज्यादा अच्छा और नई तहजीब से करीब था। बंदूक उसके हाथ में भी थी और पेशानी पर सुर्ख कपड़े की पट्टी बंदी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब आया और हंसने लगा। फिर उसने स्पेनिश जबान में कुछ कहा। मैंने उसे इशारे से बताया कि ये जबान मैं नहीं जानता। उसने गर्दन हिलाई और सवालिया अंदाज में कहा, इंग्लैंड नहीं, फ्रांस। अच्छा। उसने पसंदीदगी का इजहार करते हुए तारीफी नजरों से मुझे देखा और मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसका पंजा सख्त, खुरदुरा और मजबूत था। फिर वो मुझसे मिली जुली स्पेनिश, फ्रांसीसी और अंग्रेजी में बातें करने लगा। लेकिन बदकिस्मती से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं कुछ समझ न पाया और गालिबन यही कैफियत उसकी भी थी। बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना जान सका कि मैं गोजीरा इंडियन के एक कबीले में हूँ और मुझे उस वक्त तक यहाँ रहना है जब तक मेरा मालिक चाहेगा। मुझे उसके हर हुक्म की तामील एक कुत्ते की तरह करनी होगी। अगर मैंने इनकार या भागने का इरादा किया तो उसकी सजा। इंडियन ने पहले मुझे अपना खंजर दिखाया, फिर बंदूक खिलाई। सरियन इसका मतलब ये था कि मेरी जान सलामत न रहेगी। ये भी मालूम हुआ कि एंटोनियो के आदमी मुझे इस कबीले के एक आदमी के हाथ बेच गए हैं और मेरी गुलामी की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 2 साल और कम से कम 6 माह होगी। इर्द गिर्द के तमाम इलाके में रेड इंडियन कबाइल बिखरे हुए हैं और मैं उनकी निगाहों से बचकर कहीं नहीं जा सकता। मैंने डुबडुबाती हुई आंखों से पूछा, आखिर मुझे गुलाम बनाने का क्या फायदा है? वो मुस्कुराया और कहने लगा, सफेद फार्म, तुम्हें गुलाम बनने पर एतराज क्यों है? क्या तुमने पहले हमें गुलाम न बनाया? लेकिन इत्मीनान रखो, हम तुम्हारे साथ वो सलूक न करेंगे जो तुम्हारी नस्ल हमारे साथ करती रही है। तुम्हारा काम समंदर की गहराइयों में जाकर हमारे लिए मोती तलाश करना होगा, समझे? हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छे गोताखोर हो और इन दिनों हमारे पास गोताखोरों की कमी है। फिक्र न करो, तुम जितने मोती निकाल कर लाया करोगे हम उसमें से तुम्हारा हिस्सा जरूर देंगे। और जब तुम आजाद होकर सफेद फार्मों में जाओगे तो वो तुम्हारे पास इतने मोती देखकर हैरान होंगे। इन मोतियों को बेचकर तुम बहुत दौलतमंद बन जाओगे। वो इशारों और जबान से न जाने क्या कह रहा था और उधर मेरी टांगे बुरी तरह लरज रही थी और दिल इस ख्याल से धड़क रहा था कि शायद ही इनसे आजादी मिले। बेशक मैं तैरना खूब जानता था
اور ایک زمانے میں پیرس کے دریائے رائن میں غوطہ لگانے کا مشغلہ بھی دوستوں کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ لیکن یہ بات تو وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ ایک روز مجھے ریڈ انڈین قبائل کی غلامی قبول کرتے ہوئے سمندروں کے گہرے پانی میں غوطہ زنی کرنی ہوگی۔ بچپن میں ان کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں پڑھی تھی اور ایک ہیبت دل میں اسی وقت سے بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر ابھی اپنی آنکھوں سے دو وحشی لڑکیوں کی خون ریز جنگ دیکھنے کے بعد زندگی پر سے رہا سہا اعتبار بھی اٹھ چکا تھا۔ جن کی عورتیں اور لڑکیاں آپس میں لڑتے ہوئے اتنی خونخوار اور وحشی ہو جائیں، ان کے مردوں اور نوجوانوں کا کیا حال ہوگا۔ میں نے گردن موڑ کر اس دیو پیکر قوی الہیکل انڈین کی طرف دیکھا جس کی جھونپڑی میں مجھے قید کیا گیا تھا۔ غالباً وہی میرا آقا تھا اور مجھے آئندہ ایک بدتر غلام کی حیثیت سے اس کے ہر حکم کی تعمیل میں گردن خم کرنی تھی۔ میرے حلق میں پلان اس وقت بھی موجود تھا جس میں کم و بیش 3000 فرانک پوشیدہ تھے۔ خیال آیا کہ ان وحشیوں سے اپنی آزادی کی قیمت تو دریافت کروں، ممکن ہے یہ 3000 فرانک لے کر مجھے چھوڑ دیں، لیکن دوسرے لمحے اس خدشے نے مجھے روک دیا کہ کیا خبر یہ رقم بھی مجھ سے چھین لی جائے اور آزادی بھی نصیب نہ ہو۔ بہرحال میں نے اس وقت مصمم ارادہ کر لیا کہ مرنا تو ہر صورت میں ہے، ایک بار یہاں سے فرار ہونے کی کوشش ضرور کروں گا۔ یہ میں نے بھانپ لیا تھا کہ میری خاطر لڑنے والی انڈین لڑکی نگاہوں ہی نگاہوں میں مجھے اپنائیت کا پیغام دے چکی ہے اور اب اس پیغام سے فائدہ اٹھانا میرا کام ہے۔ میں نے اشارے سے انہیں بتایا کہ میں سخت بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دو۔ ان کمبختوں کو اس کا احساس ہی نہ تھا کہ میں بھی انہی کی طرح گوشت پوست کا بنا ہوا ہوں اور مجھے بھی بھوک پیاس لگ سکتی ہے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کے تو قواعد و ضوابط اور زندگی بسر کرنے کے اصول ہی نرالے تھے۔ قبیلے کا کوئی فرد اس انڈین لڑکی کے سوا جس نے پہلے پہل مجھے ہاتھ لگا کر اپنی تحویل میں لینے کا اعلان کیا تھا، مجھے کچھ کھلا پلا نہیں سکتا۔ ایسی حرکت وہاں بہت بڑا جرم تھا۔ اس مہذب انڈین نے مجھے غلامی کا مزدہ سنانے کے بعد حلق پھاڑ کر آواز دی، لالی لالی۔ چند لمحوں بعد وہی لڑکی نمودار ہوئی، معلوم ہوا اس کا نام لالی ہے۔ اس کا رنگ واقعی دہکتے شعلوں کی مانند لال بھبوکا تھا۔ انڈین نے اسے بتایا کہ تمہارا سفید غلام بھوکا ہے اور کھانے کو مانگتا ہے۔ وہ ہنسی اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک وسیع و عریض جھونپڑی میں لے گئی۔ اس جھونپڑی کے 3 دروازے تھے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا شمال کی جانب۔ عورتیں مغربی دروازے سے اندر گئیں، جوان اور مسلح مرد مشرقی دروازے سے اور بوڑھے شمالی دروازے سے۔ یہ حیرت انگیز رسم تھی اور جیسا کہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ سختی سے اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی فرد اپنی مقررہ دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے سے کسی بھی جھونپڑی میں داخل ہو جائے تو اسے سزا دی جاتی ہے۔ ان وحشیوں کا خیال تھا کہ نوجوان مرد چونکہ سورج دیوتا کی نمائندگی کرتے ہیں اور سورج مشرق سے نکلتا ہے، اس لیے انہیں اپنے گھروں میں مشرقی دروازے سے داخل ہونے کا حق ہے۔ عورتیں ان کی مددگار ہیں اور ان کے لیے اولاد پیدا کرنے کا فریضہ انجام دیتی ہیں، اس لیے انہیں مغربی دروازہ استعمال کرنا ہوگا۔ بوڑھے اس معاشرے میں کوئی خدمت انجام دینے کے قابل نہیں، اس لیے وہ شمال سے آئیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں ان بوڑھوں کو بے تکلف گولی مار دینے کا رواج بھی تھا جو بیماری، ضعف یا عمر رسیدہ ہونے کے باعث ہلنے جلنے کے قابل نہ رہے ہوں۔ اس جھونپڑی میں بھی خشک گھاس کا فرش تھا اور مختلف کونے خدروں میں جانوروں کی کھالیں پڑی تھیں۔ ایک جانب مٹی اور لوہے کے بھدے، بے ڈول اور گندے برتن بھی دکھائی دیے۔ ان میں کوئی فرد بھی جوتے پہنے ہوئے نہ تھا اور نہ جوتے ان کے لیے کوئی پسندیدہ چیز تھی۔ میرے پاؤں میں پڑے ہوئے چمڑے کے جوتے انہوں نے فوراً اتروا لیے اور انہیں ایک طرف پھینک دیا۔ پھر انہوں نے میری قمیض بھی اتروا دی۔ اس کے بعد ایک عجیب بات ہوئی۔ کسی زمانے میں اپنے بعض دوستوں کی دیکھا دیکھی اپنی کمر، سینے اور بازوؤں پر طرح طرح کے جانوروں کی شکلیں بنواتا تھا۔ یہ شکلیں رنگ برنگی تھی، مثلاً سینے پر ایک ببر شیر کی صورت، کمر پر مگرمچھ کی اور بازوؤں پر عقابوں کی۔ میرے جسم پر چھوٹی بڑی تصویریں دیکھ کر ہر انڈین مرد اور عورت حیرت کا تصور بن گئے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر غور سے دیکھتے اور انگلیوں سے بار بار چھوتے۔ میرے قوی الہیکل مالک نے انہیں دلچسپی سے دیکھا اور اشارے سے پوچھا، یہ شکلیں میں نے کیسے بنائیں اور کیا ایسی ہی تصویریں میں اپنے آقا کے جسم پر بھی بنا سکتا ہوں؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور انہیں سمجھایا کہ اگر مطلوبہ چیزیں مجھے دے دی جائیں تو میں ایسی تصویریں اس کے جسم پر بھی بنا دوں گا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ سب مرد، عورت اور بوڑھے جھونپڑی کے فرش پر دائرے کی صورت میں بیٹھ گئے۔ لالی کی حریف لڑکی بھی وہیں موجود تھی اور ابھی تک اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا، لیکن اس نے انہیں دھونے یا صاف کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ جس ادھیڑ عمر آدمی کے بازو میں گولی لگی تھی وہ بھی وہیں بیٹھا تھا۔
البتہ اس کے بازو پر پٹی بندھی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف و ہراس یا رنج کے آثار نہ تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ لوگ ایسے حادثوں کے عادی ہیں اور ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ مجھے بتایا گیا کہ لالی کی حریف لڑکی کا نام زوریما ہے اور وہ لالی کی سگی بہن ہے۔ یہ جان کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک سفید فام غلام کے لیے دو سگی بہنیں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو سکتی ہیں؟ کسی طرح ذہن اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتا تھا۔ لالی جتنی مرتبہ ہی میری قریب آتی، زوریما کی طرف فاتحانہ انداز سے مسکرا کر دیکھتی اور ہنستی ہوئی باہر چلی جاتی۔ مہذب انڈین میرے آقا کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا تھا۔ اسے مجھ سے بات کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ کولمبیا کا علاقہ ہے اور سمندر اس جگہ سے جنوب کی طرف کوئی 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ مجھے روزانہ سورج نکلنے سے پہلے لالی کے ساتھ سمندر کی طرف جانا ہوگا اور دوپہر تک غوطے لگا کر موتی تلاش کرنے ہوں گے۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں غوطہ لگانا نہیں جانتا۔ یہ سن کر وہ ہنسا۔ اس نے اپنی زبان میں میرے قوی الہیکل آقا کو بتایا۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور چہرے کے خد و خال اس قدر بھیانک ہو گئے کہ میرا کلیجہ دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ اس نے دانت پیس کر میری طرف دیکھا۔ میں نے دہشت سے اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی جس پر بلی جست لگانے والی ہو، لیکن دفتن وہ مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ بھی بڑی سفاکانہ تھی۔ اس نے میرے بدن پر گدے ہوئے جانوروں کی تصویریں دیکھی اور مہذب انڈین سے کچھ کہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ قبیلے کا سردار زاٹو یہ سب باتیں سن کر خوش نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ اس سفید چمڑی والے کے بدن پر شیر ببر شیر کی تصویر نہ ہوتی تو وہ ابھی اسے اپنے خنجر سے ہلاک کر دیتا۔ آخر اسے غوطہ لگانا کیوں نہیں آتا؟ اینٹونیو کو اس نے اسی کام کے عوض سونے کی بڑی بڑی رقم دی تھی اور سفید فارم کو خریدا ہے۔ اگر غوطہ لگانا نہیں آتا تو یہ کام سیکھنا چاہیے۔ اتنی مہلت ہے جب تک سورج 5 مرتبہ نہیں نکلتا، 5 مرتبہ غروب نہیں ہوتا۔ میں نے تنبیہ سن کر اس بات میں گردن ہلائی۔ جان بچانے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہ تھا کہ ان کی ہر بات پر گردن جھکاتا رہوں۔ اتنے میں لالی اپنے ہاتھوں میں ابلے ہوئے گوشت کے لوتھڑے اٹھائے اندر آ گئی۔ ایک لوتھڑا اس نے زاٹو کے آگے دھر دیا اور دوسرا میرے آگے۔ اس میں سے عجیب طرح کی بساند اٹھ رہی تھی۔ اندازہ نہ ہو سکا یہ کس جانور کا گوشت ہے۔ زاٹو نے جلدی سے لوتھڑا اٹھایا اور بھنبوڑ کر ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ لالی نے چھوٹے بڑے ٹکڑے سب کو تقسیم کیے اور اپنی حریف اور سگی بہن زوریما کے سامنے بھی گوشت رکھا، جسے اس نے فوراً قبول کر کے کھانا شروع کر دیا۔ اب وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر لالی میرے پاس آن بیٹھی اور اس نے لوتھڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر مجھے کھانے کو اشارہ کیا۔ بھوک کی شدت ایسی تھی کہ کھانا ہی پڑا۔ عجیب کڑوا کڑوا سا ذائقہ تھا۔ اس گوشت میں نمک کثرت سے ڈالا گیا تھا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ گدھے کا گوشت تھا اور یہ ان وحشیوں کی مرغوب ڈش ہے۔ کھانے کے دوران میں سبھی مرد و زن بولتے رہے، مجھے دیکھ دیکھ کر دانت نکالتے رہے۔ غالباً یہ میری شخصیت پر تبصرہ کر رہے تھے۔ گوشت کھاتے ہوئے کسی نے بھی پانی نہ پیا۔ اس سے فرصت پا کر مٹی کے ایک بڑے پیالے میں پانی لایا گیا۔ ہر فرد پیالہ دونوں ہاتھوں سے تھامتا، جس قدر پینا ہوتا پی لیتا، پھر پیالہ آگے بڑھا دیا جاتا۔ سب نے باری باری اس طرح پیاس بجھائی۔ پیالہ خالی ہو جاتا تو لالی دوڑ کر جاتی اور اسے پھر بھر کر لے آتی۔ مجھے اس طریقے سے بڑی گھن آتی، مگر مرتا کیا نہ کرتا، اس بیہودہ گندے پیالے میں منہ ڈال کر پانی پینا پڑا، ورنہ انکار کی صورت میں زاٹو کا خنجر شاید میری زبان ہی کاٹ ڈالتا۔ مہذب انڈین نے اپنی جیب سے سگار نکال کر لالی کو دیا اور لالی نے سلگا کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ چند لمحوں بعد سب مرد و زن کے منہ میں لمبے لمبے سگار دکھائی دینے لگے اور جھونپڑی کے اندر دھوئیں کے گہرے مرغولے گردش کرتے ہوئے جمع ہونے لگے۔ چند کش لگاتے ہی طبیعت صاف ہو گئی اور بری طرح جی متلانے لگا۔ میں جس انداز میں سگار پی رہا تھا اسے دیکھ کر سبھی ہنستے ہنستے بے حال ہو گئے اور میں ان کا طریقہ تمباکو نوشی دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ سگار یا سگریٹ کا جلتا ہوا سرا باہر ہوتا ہے۔ ان وحشیوں کا طریقہ اس کے برعکس تھا۔ وہ جلتا ہوا سرا منہ کے اندر لے جا کر کش لگاتے۔ مجھے حیرت تھی کہ اس عمل میں ان کی زبانیں اور ہونٹ جلنے سے کیوں کر محفوظ رہتے ہیں۔ تقریب اس طرح ختم ہوئی کہ زاٹو اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر باری باری ہر فرد اندر آیا اور میرے شانوں کو چھو کر نکل گیا۔ زوریما اور لالی رہ گئی۔ لالی نے زوریما سے کچھ کہا، وہ آئی اور میرے شانے کو ہاتھ لگایا۔ لالی گردن اونچی کیے فخر سے تنی کھڑی تھی، جیسے اس نے زوریما کو اجازت دے کر اس پر بہت بڑا احسان کیا ہو۔ پھر لالی میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلی۔ ہر فرد اپنی جھونپڑی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے جنوب کی طرف حد نظر پھیلے ہوئے میدان میں نگاہ کا گھوڑا دوڑایا۔ اتنے فاصلے پر سمندر کا دکھائی دینا ممکن نہ تھا، لیکن جنوب کی جانب سے ہر لمحہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے یقین دلایا کہ بلا شبہ سمندر ادھر ہی ہے۔ قوی الہیکل زاٹو مجھے لالی کے ساتھ چھوڑ کر نہ جانے کدھر چلا گیا تھا۔ اب کوئی مجھ پر زیادہ توجہ نہ دے رہا تھا۔ لالی مجھے ایک اور جھونپڑی کی طرف لے گئی جو سب سے الگ تھلگ بنی ہوئی اور خاصی بڑی تھی۔
اس کا ڈیزائن مخروطی انداز کا تھا، اس میں 3 کے بجائے 8 دروازے تھے۔ جو ہی میں اندر داخل ہوا میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ فرش پر عمدہ قالین بچھا تھا، گھاس پھوس کی دیواروں کے ساتھ سرخ مٹی کے کئی چبوترے اور ان چبوتروں پر اونی اور سوتی کپڑوں کی دبیز گدے۔ شاید یہ چبوترے اور گدے آرام کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ دیواروں پر بہت سی بندوقیں لٹک رہی تھیں اور ایک جانب لکڑی کے کئی صندوق کارتوسوں سے بھرے ہوئے تھے۔ خنجروں، چھروں اور تیر کمانوں کی بھی کمی نہ تھی۔ جھونپڑی کے وسط میں رکھی ہوئی ایک میز پر بہت سے چھوٹے بڑے سفید موتیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ میز کے ساتھ ہی ایک بہت بڑے کچھوے کا خول دکھائی دیا۔ اس خول پر ایک عمر رسیدہ شخص گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر گردن اٹھائی۔ لاتعداد جھریوں میں اس کی آنکھیں ستاروں کی مانند روشن تھی۔ ان چمکتی آنکھوں کے گرد اس نے سیاہ دائرے سے بنائے ہوئے تھے۔ ناک سرخ رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ کانوں، ہاتھوں اور گلے میں کوڑیوں، سیپیوں اور منکوں کے کئی ہار پڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کے موٹے لبوں پر تبسم کی لکیر نمودار ہوئی۔ پھر ایک بھرپور اور گونجدار آواز جھونپڑی کی فضا میں گونجی۔ اس آواز میں جلال تھا، شکوہ عظمت تھی۔ سفید چمڑی والے غلام، گوجیرا قبیلے کا جادوگر تمہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ لالی یہ آواز سنتے ہی اوندے منہ اس کے سامنے گر پڑی۔ بوڑھے جادوگر کا ہیبت ناک چہرہ اور پرجلالی آواز ایسی نہ تھی جو اثر سے خالی ہوتی۔ دوسرے ہی لمحے میں بھی بے اختیار اس کے سامنے جھک گیا۔ وہ لمحات شاید میں مرتے دم تک فراموش نہ کر سکوں۔ دیر تک مجھ پر سکتے کسی کیفیت طاری رہی۔ یقین ہی نہ آتا تھا کہ کسی آدمی کا چہرہ، اس کے خد و خال اتنے بھیانک، ایسے غیر فطری اور اس درجہ اثر انگیز ہو سکتے ہیں۔ شیطان یقیناً اس بوڑھے انڈین جادوگر سے کہیں زیادہ حسین ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی، جیسے زرد زرد شمعیں جل رہی ہوں۔ آنکھوں کی پتلیاں گردش کرتی تو مجھے بے اختیار صحراؤں کی بلندیوں میں پرواز کرنے والے وہ منحوس گدھ یاد آ جاتے جو مردار کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں، اور جو ہی انہیں کسی جانور یا آدمی کی لاش دکھائی دے پر پھیلا کر دائرے بناتے ہوئے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس لمحے میں خود ایک لاش ہوں جس پر انڈین جادوگر گدھ بن کر منڈلانے والا ہے۔ میں نے اپنے ذہن سے اس بڈھے کا خوف زائل کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میں جتنی کوشش کرتا اتنی ہی اس کی شخصیت کا گھناؤنا اثر مجھ پر گہرا ہوتا جاتا۔ اس کی آواز کسی پہاڑی غار یا کنویں میں سے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ اپنے وحشی زبان میں وہ نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا، میری سمجھ سے بالا تھا۔ صرف ابتدائی الفاظ، سفید چمڑی والے غلام، گوجیرا قبیلے کا جادوگر تمہیں خوش آمدید کہتا ہے، ایسے تھے جنہیں میں سمجھ سکا۔ یہ ٹوٹی پھوٹی فرانسیسی میں کہے گئے تھے، اور اس بات پر ششدر تھا کہ اس بوڑھے کو کیسے علم ہوا کہ میں فرانسیسی ہوں۔ میں اس کے سامنے بدستور جھکا رہا۔ یہی حال لالی کا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا چمکدار تانبے کی سی رنگت کا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے۔ بوڑھے جادوگر نے اس کے سر پر کئی بار اپنا بوسیدہ سیاہ مکڑی کی ٹانگوں سے ملتا جلتا ہاتھ رکھا۔ غالباً وہ کوئی پرسرار عمل کر رہا تھا۔ پھر اس نے 3 بار میرے سر پر بھی یہ منوس پنجہ رکھا اور میرے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اب تو کوئی شبہ نہ رہا کہ وہ مجھ پر جادو کر رہا تھا۔ جی میں آیا کہ یہاں سے اٹھ کر بھاگوں، مگر زمین نے جیسے پاؤں پکڑ لیے اور قوت ارادی تو بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ یکایک وہ چپ ہو گیا۔ لالی نے گردن اٹھائی، میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ لالی آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھی۔ میری آنکھیں بھی آپ ہی آپ بند ہو گئیں اور ہاتھ آپس میں اس طرح جڑ گئے جیسے میں کسی دیوتا کا پجاری ہوں اور اس کے سامنے بیٹھا ہوں۔ پھر لالی نے اپنی زبان میں کچھ کہنا شروع کیا۔ میں نے اندازہ کیا کہ وہ میرے بارے میں اسے بتا رہی ہے۔ بولتے بولتے وہ اپنا بایاں ہاتھ میرے گھٹنے پر رکھ دیتی تھی اور میں سمجھ جاتا تھا کہ بات میرے بارے میں ہی ہو رہی ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ خبیث جادوگر میری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گردش کرتی پتلیوں میں سے شرارے نکلتے دیکھے۔ اس نے اپنے سامنے مردہ بندر کی ایک کھوپڑی نکالی، پھر خدا جانے کہاں سے نیلے رنگ کا ایک بڑا سا گولا برآمد کیا۔ یہ گولا کسی عجیب سی چمکیلی دھات کا تھا، ممکن ہے بلور کا ہو۔ بہرحال میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا۔ اس کا قطر کوئی 1 فٹ کے لگ بھگ ہوگا۔ بندر کی کھوپڑی کے عین اوپر چپٹی سی جگہ میں اس نے ایک گولا رکھ دیا، پھر پاس ہی رکھے ہوئے ایک مٹی کے برتن میں سلگتے ہوئے انگاروں کو کریدا، ان پر کوئی نامعلوم سا سفوف چھڑکا اور زور زور سے گردن ہلا کر کچھ بڑبڑانے لگا۔ چند منٹ بعد میں نے جو منظر دیکھا اس نے یقین دلا دیا کہ سائنس کی دنیا سے ہٹ کر ایک الگ کائنات اور بھی ہے جس کے اسرار و رموز کا پتہ لگانا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ اپنے ہوش و حواس میں عرض کر رہا ہوں، اور جو کچھ میں نے اس روز بوڑھے انڈین جادوگر کی جھونپڑی میں دیکھا اس کے بارے میں قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ کوئی خواب کا منظر نہ تھا۔ عین حالت بیداری میں یہ کرشمہ نظر آیا۔
میں ان جملوں سے آپ کے اشتیاق کو ہوا دینے کا قصد ہرگز نہیں رکھتا، اور نہ بدقسمتی سے میں کوئی قلم کار یا ادیب ہوں جو حاشیہ آرائی کروں، اس لیے جو کچھ دیکھا وہ بیان کرتا ہوں۔ دھواں رفتہ رفتہ جھونپڑی کو اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا تھا، پہلے ہلکا سرمئی، پھر غلیظ سیاہ دھوئیں کے مرغولے تیزی سے اٹھنے لگے۔ اس میں نہایت مدہوش کن اور نرالی بدبو تھی، جس نے چند لمحوں کے اندر میرے جسم و جان کا احاطہ کر لیا تھا، لیکن میرے ہوا سے خمسہ سب کے سب برقرار اور تیز تھے۔ البتہ قریب بیٹھی ہوئی لالی، بوڑھا جادوگر اور جھونپڑی میں رکھی ہوئی کل اشیاء اس چمکدار نیلے رنگ کے گولے کے سوا معدوم ہو گئی تھی۔ یہ عجیب و غریب گولا ہر لمحہ چمکیلا ہوتا جا رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی زندہ ننا منا جسم حرکت کر رہا ہے۔ میں نے نگاہیں اس متحرک وجود پر جما دی جس کا محض ہیولہ میرے سامنے تھا، اور ابھی اس کے خد و خال واضح نہیں ہوئے تھے۔ یہ گولے کے اندر تیزی سے حرکت کر رہا تھا، پھر یہ واضح اور نمایاں ہونے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سفید فام بچہ ہے جو پالنے میں لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ چند سیکنڈ بعد یہ منظر غائب ہو گیا، اور جب دوبارہ نیا منظر نظر آیا تو میں نے حیرت سے دانت پیچ لیے۔ وہ سفید فام بچہ اب بڑا ہو گیا تھا اور ایک خوبصورت گھر کے آنگن میں چند دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ اگر یقین کریں تو بتاؤں کہ وہ بچہ میں خود تھا۔ میں نے اپنا وہ گھر پہچان لیا تھا جہاں میں پیدا ہوا تھا، اور جن بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا تھا وہ میرے بہن بھائی تھے۔ ابھی میں اس تماشے کو جی بھر کے دیکھنا بھی نہ پایا تھا کہ ایک اور منظر میرے سامنے آیا۔ وہی سفید فام بچہ اب خاصا بڑا ہو گیا تھا، اور اس نے آوارہ نوجوانوں کی صحبت اختیار کر لی تھی۔ پھر یکے بعد دیگر مناظر تیزی سے بدلنے لگے۔ یہ میری اپنی زندگی کے اوراق تھے جو میرے سامنے الٹے جا رہے تھے۔ میں اپنے گھناؤنے اور جرائم سے بھرپور ماضی کی اصلی اور سچی تصویریں دیکھ رہا تھا، ایسی تصویریں جنہیں جھٹلانا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ اس وقت ایسی عظیم حیرت اور ناقابل یقین دہشت نے مجھ پر قبضہ جما لیا تھا جنہیں الفاظ میں بیان کرنا دشوار ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہنری پپلن کی زندگی کے بارے میں ایک متحرک فلم تھی۔ اس پراسرار گولے میں نے شیطانی جزائر کے تمام واقعات دیکھے، سینٹ مارٹن سے فرار کوڑیوں کا جزیرہ، سمندر کا ہولناک سفر، فرینڈیز کی المناک موت، ٹرینیڈاڈ کے خوشگوار دن، پھر کورا کاؤ جیل کی صحبتیں، اور آخر میں اینٹونیو کے ساتھ فرار۔ دفتن یہ سب سین غائب ہو گئے اور میں نے اپنے آپ کو انڈین قبیلے کے اندر پایا۔ پھر لالی اور زورما کی شکلیں دکھائی دیں۔ یہ نظارہ رخصت ہوا تو میرے سامنے ٹھاٹے مارتا سمندر تھا۔ کیا دیکھا کہ میں لالی کے ساتھ ایک کشتی پر سوار ہوں، پھر یکلک گھپ اندھیرا اور سردی کا بے پناہ احساس۔ ایک جھٹکے کے ساتھ میں نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور اپنے آپ کو اس جھونپڑی میں جادوگر کے سامنے بیٹھا پایا۔ بندر کی کھوپڑی پر وہ عجیب و غریب گولا اسی طرح دھرا تھا۔ لالی میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کی نگاہیں بھی شیشے کے گولے پر جمی ہوئی تھی۔ بوڑھے جادوگر نے 2-3 مرتبہ اپنی گردن ہلائی اور وہ گولا اٹھا کر ایک کپڑے میں لپیٹ دیا۔ بندر کی کھوپڑی بھی پرے ہٹا دی۔ اب وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، کہو سفید فام غلام، کچھ اور دیکھو گے؟ خبردار ہم سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک دن ہم پر روشن ہے، تم خود بھی دیکھ چکے ہو۔ میں نے غیر ارادی طور پر گردن جھکا دی۔ بڈھے نے پھر اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، لالی سے کچھ کہا اور وہ مجھے لے کر جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر یوں ہنس رہی تھی جیسے میں اس کا زرخرید غلام ہوں، مگر اس میں غلط بات بھی نہ تھی۔ اس کا نہ صحیح تو اس کے سگے بھائی زارٹو کا بہرحال زرخرید غلام تھا۔ وہ واپس مجھے اس جھونپڑی میں لے آئی جہاں اول مجھے رکھا گیا تھا۔ ذہن ابھی تک اس جادوگر کے کمالات میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے کوڑیوں کے جزیرے کا بڈھا زوساں یاد آیا جس نے عجیب و غریب شعبدے دکھا کر پاگل کر دیا تھا، لیکن زوساں کے شعبدے اس انڈین بوڑھے کے آگے کچھ بھی نہ تھے۔ یہ تو بلا شبہ زوساں کا بھی باپ نکلا۔ اگر سحر کے ذریعے یہ میرے ماضی کا حال بتا سکتا ہے تو مستقبل اس کی آنکھوں سے کب پوشیدہ ہوگا؟ یوں بھی اس نے مستقبل کی ایک ہلکی سی جھلک مجھے دکھا دی تھی، اور یہ وہ مناظر تھے جس میں مجھے لالی کے ساتھ سمندر میں ایک کشتی پر سوار دکھایا گیا تھا۔ دل و دماغ ان باتوں کو جھٹلانا چاہتے تھے، لیکن آنکھیں اس کے لیے تیار نہ تھیں۔ میں نے عین بیداری کی حالت میں یہ حیرت انگیز تماشا دیکھا تھا۔ اس رات جھونپڑی کے اندر گھاس کے فرش پر لیٹے ہوئے میں نے اپنے آپ کو واقعات اور حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر دیا۔ مزاحمت، جدوجہد، عزم، استقلال اور کوشش کچھ شک نہیں انسانی زندگی کا بہترین سہارا ہوتی ہے، تاہم ان سے بھی بالا کوئی نادیدہ قوت ہے جس کی کار فرمائیوں کے سامنے سب کچھ ہیچ ہے۔ خود میرے وسیع تجربات کی ایک رنگا رنگ دنیا پھیلی ہوئی تھی۔ کہاں کیسی کوششیں آزادی اور عافیت کے لیے ہم نے نہیں کی تھی، لیکن جو ہی کسی منزل کو عبور کر کے نئی منزل میں داخل ہوئے، پتہ چلا پہلے سے بھی زیادہ آفتیں اور مصیبتیں ہمارے استقبال کو موجود ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اب اس آفت بھری زندگی میں لطف آنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر مجھے کچھ عرصہ انہی وحشیوں میں رہنا ہے تو بالکل انہی کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لینا ہوگا،
انہوں نے مجھے باندھنے یا نگرانی کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی تھی۔ صرف ایک مرتبہ میرا آقا ضرور آن کر دیکھ گیا تھا کہ میں کس حال میں ہوں، جیسا کہ مجھے مہذب انڈین نے بتایا تھا کہ اس کا نام زاٹو ہے۔ لالی اور زورما اس کی حقیقی بہنیں تھیں۔ قبیلے کی سرداری زاٹو ہی کے قبضے میں تھی اور کسی فرد کی مجال نہ تھی کہ زاٹو کے احکام کی خلاف ورزی کا ارادہ بھی کرے۔ آگے چل کر میں نے محسوس کیا کہ قدرت نے ان لوگوں کو بعض پراسرار نوعیت کی صفات عطا کی ہیں۔ ان میں ایک صفت بہت نمایاں تھی اور وہ تھی قیافہ شناسی۔ شکل دیکھ کر دلی احساسات اور جذبات کو سمجھ لینا ان لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ ذہن کے ساتھ پردوں میں بھی کوئی بات ان لوگوں سے چھپا کر رکھنی ناممکن ہے۔ عورتوں میں یہ خاصیت مردوں کی نسبت کچھ زیادہ تھی۔ جب میں مہینے دو مہینے میں ان کی زبان کے بعض الفاظ سمجھنے اور بولنے کے قابل ہوا تو اس حیرت انگیز صفت کا بخوبی احساس ہوا۔ اگر میں زورما کے بارے میں کچھ سوچتا تو لالی فوراً مجھے بتاتی، اچھا تو تم اس کمینی کے بارے میں سوچ رہے ہو، اور اگر میں لالی کا خیال دل میں لاتا تو زورما سے یہ بات پوشیدہ نہ رہتی۔ اسی طرح وہ دونوں جب میرے یہ کسی اور کے بارے میں کچھ سوچتی تو انہیں خوب پتا ہوتا کہ کس نے کیا سوچا ہے۔ دوسری صفت جو میں نے ان وحشیوں میں دیکھی وہ بے خوفی اور پاگل پن کی حد تک بڑی ہوئی جرت تھی۔ خوف یا ڈر ان کے خون میں نہ تھا۔ یہ جرت ان سے ایسے کام کراتی جن کا تصور بھی اس مہذب تعلیم یافتہ اور دور جدید کے شائستہ طبقے کے لیے محال ہے۔ شاید اسی قوت ارادی اور جرت کا کرشمہ تھا کہ یہ لوگ بے دھڑک موت کے جبڑوں میں جا کر زندہ سلامت بلکہ ہنستے کھیلتے واپس آ جاتے۔ مجھے ان کی یہ ادا بہرحال بہت بھائی اور مشاہدے نے بتایا کہ مزہ اسی زندگی میں ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بسر کی جائے۔ تیسری چیز صفت تو نہیں، ایک قومی شعار یا عادت کہنی چاہیے، کوئی شخص کسی سے کچھ مانگتا نہیں تھا۔ چیز کے حصول کے لیے قوت درکار تھی۔ جو طاقتور ہو وہ اس چیز کا حقدار ہے۔ اس معاملے میں ماں باپ، بہن بھائی، دوست دشمن کی کوئی تمیز نہ تھی۔ خود میرے معاملے میں لالی اور زورما میں زور آزمائی ہوئی۔ لالی جیت گئی، زورما ہار گئی، اور اس نے خود ہار کو خوش دلی سے تسلیم کر لیا تھا۔ یہ بات کی بات ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لالی نے اسے میرے پاس اٹھنے بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی۔